أنا أقرأ برواية خلاد عن سليم عن الإمام حمزة زيات الكوفي من طريق الوزان رحمهم الله تعالى من كتاب غاية الاختصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
كان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. قرأ بها أبو العلاء الهمداني على أبي العز القلانسي وقرأ على غلام الهراس وقرأ على الفحام وقرأ على الصواف وقرأ على بكار وقرأ على الوزان الكوفي وقرأ على خلاد ابن خالد الشيباني الكوفي وقرأ على سليم الحنفي الكوفي وقرأ سليم على إمام الكوفة حمزة زيات رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई मौली जाबिर। ये थे मौली जाबिर अहमद सल्लमहु, जो अपनी मुतवाली जिद्दोजहद के सबब मुतवातिर कामयाबियाँ हासिल करके बरसों से लजना के सालाना मुसाबक़ात में अपनी बेहतरीन सलाहियत का उम्दा मुज़ाहरा करते आए हैं।
امسال یہ بھی درجہ تخصص فی القراءات میں داخل ہو کر قراءات عشرہ طیبۃ النشر کے طریق سے حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس سال کے بعد آئندہ چاہنے کے باوجود وہ لجنہ کی محفل مسابقہ میں بحیثیت ایک مساہم اپنی تلاوت کبھی بھی پیش نہ کر سکیں گے۔ یہ سعادت ان کے حصے میں جتنی اور جس قدر آنی تھی آ چکی۔ آئندہ کسی وقت ان کی جامعہ میں حاضری ہوئی اور کسی محفل یا مجلس میں ان کو اپنی قرات پیش کرنے کا موقع ہاتھ آیا تو ان کی وہ قرات بحیثیت ایک قاری کے تو ہو سکتی ہے، بحیثیت ایک مساہم کے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرات، میری اس بات کے اصل مخاطب میرے وہ طالب علم بھائی ہیں جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین صلاحیت و قابلیت سے نوازا ہے، لیکن ان میں کے کچھ تو وہ ہیں جو بے پرواہی اور کوتاہی کے سبب میدان مشق میں اپنی بیش قیمت صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتے۔ ان سے تو میں یہی عرض کروں گا کہ وہ غفلت کی چادر سے اپنے آپ کو باہر نکال کر مشق کے میدان میں اپنے جوہر دکھائیں اور خداداد صلاحیت کی قدر پہچان کر اس کا مظاہرہ کریں۔ یہ محفل مسابقہ کا میدان ہر سال آپ ہی کے لیے ہموار کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے معزز مہمان ہر سال آپ ہی کے لیے وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور بعض وہ طلباء ہیں جنہوں نے مشق قرآن کریم کا مبارک سفر ایک مرتبہ شروع تو کیا، لیکن بلغم کا غم کھا کر یا گلے کا گلا کر کے یا تنگی سانس سے تنگ آ کر اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا، یا اپنے سے مافوق طلباء سے مرعوب اور متاثر ہو کر منزل کی جانب پیش رفت سست کر رکھی ہے، تو میں لجنۃ القراء کے اس اسٹیج سے ذمہ دارانہ عرض کر رہا ہوں کہ حلق اور گلے کی سوخت و سوزش اور صوت و آواز کی خرابی و فساد آپ کی راہ کے روڑے بنے تو آپ حسن تدبیر اور مضبوط حوصلے کی ٹھوکر سے اسے دور اڑا پھینکے، اور اگر ضیق نفس اور تنگی سانس اور کف و بلغم کے کانٹے آپ کی راہ روکے تو آپ احتیاط و ہمت کی جاروب سے اپنا راستہ خود ہی صاف کر دیں، اور اگر ان حوصلہ شکن اسباب کی وجہ سے احساس کمتری کی گہری اور چوڑی کھائی آپ کی راہ میں حائل ہو تو آپ اپنے بلند عزم کی ایک اونچی جست لگا کر اس پار ہو جائیے اور جانب منزل اپنا سفر جاری رکھیے۔ انشاءاللہ وہ دن آنا ہے جب کامیابی آپ کی بھی قدم بوسی کرے گی۔ کسی شاعر نے یہ مصرع شاید آپ ہی کے لیے کہا ہے کہ چلتے رہیے تو زمین بھی ہم سفر ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، اگر واقعی آپ نے اپنی سمت سفر طے کر رکھی ہے اور یقیناً مسابقہ کو آپ نے اپنی منزل بنا رکھا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ان عوارض سے صرف نظر کر کے ایک بار پھر سفر شروع کر دیجئے اور خدا کی رحمت پر یقین رکھیے، انشاءاللہ یہ راستہ خود بھی آپ کا معاون سفر ہوگا۔ ہمت ہو، حوصلہ ہو، خدا پر یقین ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو، خدا پر یقین ہو، آسان مشکلوں کو بنانا ہے دوستو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان تمام باصلاحیت طلباء کے حوصلوں کو اور بلندی عطا فرمائے۔ مکرمی سامعین، اب میں لجنۃ القراء کی سرگرمیوں کو پیش کرنے کے لیے درجہ عربی ہفتم کے ایک طالب علم اسماعیل کوکنی سلمہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور لجنہ کی سالانہ رویداد شرکاء اجلاس کے سامنے پیش کریں۔ مولوی جابر احمد کے لیے قاری تنویر صاحب کی جانب سے 400، متفرق احباب کی طرف سے بڑی رقم مجموعی کل 1380 روپے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے عطر ہیں، قلم ہیں، کتابوں کے پیکٹ ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں۔